نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين یا رسول اللہ انظر حالنا سب کہہ دیجئے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب دوست باواز بلند درود پاک الصلاۃ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں
یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ جنہوں جنہوں آقا دے سہارے نے گل نہ لایا ذرا کہو سبحان اللہ۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد تمام کی تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ رب ہے کہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات میرے رب کی محتاج ہے۔ درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی پاک مبرہ منزہ سہنی اور منموہنی ذات والا صفات پہ لاتعداد بے شمار ان گنت ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کا میرا ٹاپک حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے لے کر تخت مصر تک کا سفر۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اس موضوع کے تحت حق سچ بیان کرنے کی، آپ احباب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے اور میرا معمول بھی ہوتا ہے تقریر بلا تمہید آمدن برسر مطلب۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب لم یزل میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ جو آ گئے ہیں اللہ آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کریم نے قرآن کریم کی 24ویں پارے کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 یعنی 53 نمبر آیت کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب اپنے ان غلاموں کو فرما دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر کے حد سے بڑھ گئے ہیں، خطائیں کی ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، لیکن بندے تو خدا کے ہیں۔ فرمایا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے بیزار نہ ہو جانا۔ مایوسی کفر ہے، گناہ ہے۔ اللہ کریم کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، بندہ جو میرے لیے سوچتا ہے وہی پا لیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اچھا گمان کرنا چاہیے، حالات کس طرح کے بھی آ جائیں۔ تو حضرات گرامی، اس کی ایک مثال حدیث مبارکہ سے دیتا جاؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شور افاق کتاب احیاء العلوم کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور یہ یاد رکھیے گا جو بے موسمی بارشیں ہیں یہ اللہ کا عذاب میں شامل ہے۔ زلزلے آنا، بے موسمی بارشیں ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر ہم فرائض کو ترجیح دیں تو کبھی بھی اللہ کا عذاب نہ آئے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے ہم پر، وہ اس کی ستار کی صفت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر عذاب نازل کرتا نہیں، کیونکہ حضور کی تشریف آوری کی برکت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں آ رہی، قحط سالی پڑ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس امت گئی اور جا کر گریہ زاری کی
اور آہو فنگا کی کہ پیارے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو جائے، قحط سالی کا حال کوئی نہیں، مال پہ مار دے، بھوکے پہ مارنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، یا اللہ تیری مخلوق بارش مانگ رہی ہے۔ کہا موسیٰ تیرے امتیوں میں یہ جو 40,000 لوگ جمع ہوئے ہیں، ایک بندہ گنہگار ہے، ایک بندہ کیا ہے؟ گنہگار ہے، سیاہکار ہے۔ فرمایا وہ مجمع سے نکل جائے، ہم فوری بارش نازل کر دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس 40,000 کے لشکر کو جمع کیا، کس کو؟ 40,000 کا لشکر، اور کیا؟ ایک گناہگار، 40,000 دعائیں کرنے والے، ایک خطا کار، اور بارش کا نزول روک دیا گیا۔ آج ہم طرح طرح کی خطائیں اور گناہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ تو جواب آتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ تم وہ موسیٰ کا امتی تھا جو گناہگار تھا، جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی۔ ارے تو میرے محبوب کا امتی ہے، تو گناہ کرتا جا لیکن میں بخشتا جاؤں گا، توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ کر سر بسجود ہو جا۔ فرمایا سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کے تیرے اوپر رحمت والا معاملہ فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا امتی 40,000 دا لشکر کٹھا ہو گیا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دائے یا رب العالمین ساڈے اتے رحمت دی بارش نازل کر دے۔ فرمایا پیارے موسیٰ ایک گناہگار ہے، دعا او دی وجہ تو قبول نہیں پی ہوندی، بارش دا نزول او دی وجہ تو نہیں پیا ہوندا، او مجمع چوں نکل جاوے تے میں بارش برسا دیواں گا۔ ہن او جڑا بندہ سی فرمایا 40 سال ہو گئے نے میری نافرمانی پیا کردا ہے، میری نافرمانی پیا کردا ہے، بدکاریاں کردا ہے، گناہ کردا ہے، خطاواں کردا ہے۔ موسیٰ او مجمع وچوں نکل جاوے میں بارش برسا دیواں گا۔ ہن اس بندے دے بارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع وچ اعلان کیتا ہے، فرمایا رب دی طرفوں آرڈر آیا ہے، ایک بندہ گناہگار ہے، 40 سال ہو گئے نے فرمانیاں پیا کردا ہے، رب آندا ہے مجمع وچوں نکل جاوے بارش آ جاوے گی۔ ہن بندے نو اپنیاں خطاواں دا علم ہو گیا ہے، بندے نو اپنیاں گناہاں دا علم ہو گیا ہے، چادر سر تے لے لئیے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردا ہے یا رب العالمین او احکم الحاکمین تیریاں کرم نوازیاں دی انتہا ہے، مولا مینوں 40 سال ہو گئے نے میں تیریاں نافرمانیاں کردا رہا ہاں، مینوں زندگی گزر گئی ہے میں تیریاں نافرمانیاں کردا رہا ہاں۔ یا اللہ جے میں ہن مجمع وچوں نکلیا میں ذلیل و رسوا ہو جاواں گا، لوگ میرے تے تانے کسن گے، لوگ مینوں رسوا کرن گے، یا اللہ مہربانی فرما میں توبہ کرنا وا، اج تو بعد کدی خطا نہیں کراں گا، کدی گناہ نہیں کراں گا۔ یا اللہ بارش فرما دے، بارش نازل فرما دے۔ بندے نے دعا کیتی ہے، بندے نے توبہ کیتی ہے، اللہ نے بارش دا نزول فرما چھڑیا ہے، اللہ نے بارش دا نزول کیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ جاندے نے، یا اللہ عجب ماجرا ہے، 40,000 دا اجتماع بھی موجود ہے، بندہ بھی نہیں نکلیا تے بارش بھی آ گئی ہے، یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا موسیٰ میں ستار العیوب ہاں، میں رازاں نو چھپان والا ہاں، میں رازاں تے پردے پان والا ہاں۔ او میرا بندہ سی میری توبہ کیتی ہے، سچی توبہ کر کے میری بارگاہ وچ آ گیا ہے، موسیٰ میں انہوں بخش چھڑیا ہے، او دی توبہ نو قبول کر کے بارش نازل فرما دیتی ہے۔ لہذا مسلمان بھائیو اے سبق سانو، اے واقعہ سانو نصیحت دیندا ہے، جڑا اللہ نے فرمایا قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا
فرمایا میری رحمت تو مایوس نہ ہویا جے، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، تے بس عاجزین کی ساری نل جھک جایا جے، میری بارگاہ وچ آ جایا جے، گناہ کیتے نے لیکن من جایا جے، یا اللہ گناہ گاراں لیکن تیرے وہاں تیرے یار دے منن والیاں، فرمایا ساریاں خطاواں معاف فرما داں گا، میں تیری توبہ نو قبول فرما لواں گا۔ ایک بندہ گناہ گار سی تے اللہ دی بارگاہ نا امید نہیں ہویا، امید نو قائم رکھیا۔ اج سانو سادہ پتہ ہے کسے بندے نو بولو نا تے پھر کیڑی میں تے کیڑی اپنی انا ہے، کیڑیاں برادریاں تے کیڑیاں اے ٹیکے داریاں تے کیڑا آیا ہکڑ شاکڑ، اے کچھ نہیں رہ جانا، اے مک جانے نے سب۔ وہ شاعر ہے نا حضور خطیب الاسلام آپ دا فیضان نہ پیش کر جاواں، آپ نے فرمایا اس دم دا کی تو مان کرے، اس دم دا کی تو مان کرے، دم آیا آیا نہ آیا، ایویں میری تو کرنا ہے، ایویں میری تو کرنا ہے، کانو کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، اور خبر کفن بھی تینوں سرنا ہے، خبر کفن بھی تینوں سرنا ہے، او کسے پایا پایا نہ پایا، تے جدو ساری زندگی غرور و تکبر وچ نافرمانیاں وچ گزار دیتی جاندی ہے، پھر وقت آخر ہوندا ہے، پھر ہوندا کی ہے، او ساری شخصیت پرسنالٹی بالکل ہیک ہو جاندی ہے، تمام اعمال منقطع ہو جاندے نے، پھر ہوندا کی ہے، تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے، تینوں موڈیاں تے سجے کھبے نظر مارو، جڑے پچھلے سال چہرے نظر ہوندے سن اج مسیح وچ نظر نہیں پے ہوندے، وجہ کی ہے موت بالآخر آنی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے جام فنا پینا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نو موت آنی ہے، تے پھر اس واسطے شاعر آندا ہے تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے، کسے ٹوئے وچ سٹ کے آون گے، مڑے آ کے تینوں پھل جاون گے، کتھے گئے نے حضرت صاحب بڑا شملہ سی، بڑا ناواجدہ سی، کتھے گئے نے چودھری صاحب، بس تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے، اوے کسے ٹوئے وچ سٹ کے آون گے، پھر کی ہوئے گا مڑے آ کے تینوں پھل جاون گے، او 10واں کلاں دا ختم 10واں 40واں سادہ، اس تو بعد مڑے آ کے تینوں پھل جاون گے، یاد آیا آیا نہ آیا، اللہ اکبر، اے زندگی دی حقیقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، میں عرض کرنا چاہنا سا، کنویں تو لے کے تخت تک دا سفر، اللہ صبر والے نو توکل والے نو کتنا مقام اور مرتبہ دیندا ہے، سنو ذرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا شخصی تعارف میں چاہنا سا کدی موقع بنے تے میں تو اے مکمل واقعہ سناواں، کوشش کراں گا اس مختصر وقت اندر میں تو سنا دیواں، کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے بارے روایات چوندا ہے اللہ نے 100% حصہ حسن دا بنایا، او دے اندروں 99% حسن دیتا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ایک حصے دے اندروں تسی میں کشمیری پنجابی سندھی بلوچی اے سارے اللہ نے بنائے، بنا کے اللہ فرمایا لے یوسف حضرت نو ساری کائنات دا
99% حسن عطا فرمایا، لیکن ویکھو میرے آقا دی شان 99% حصہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے حصے آیا، لیکن او یوسف جنہوں اللہ نے 99% حسن دا حصہ دیتا، مسجد اقصائے میرے آقا دا انتظار انج ہاتھ بن پہ کے کر دینے۔ کیسا مقام ہے میرے آقا دا، کیسا مرتبہ ہے میرے آقا دا، جدے تسی تے میں امتی ہاں، سانو ناز کرنا چاہیے حضور دے امتی ہونتے، سانو امت ہونتے ناز اللہ دے فضل نال، کیونکہ اللہ حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں نبیاں چو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، میری امت نو امتاں چو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پھر شخصی تعارف ہوئے، آپ دے 12 پائی سن، آپ سمیت ٹوٹل کنے پائی سن؟ 12 پائی سن، 2 سگے سن، ایک دا نام یوسف، دوسرے دا نام بنیامین، باقی 10 مترے سن، دوجیاں ماما چو حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں دوجیاں بیویاں چو سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خواب دا کچھ حصہ اپنے والد صاحب دی بارگاہ چ پیش کیتا، فرمان لگے ابو جی میں خواب پہ اوینا ہاں، خواب دے اندر میں 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج ٹوٹدا ہویا دیکھے، تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایک خواب کسی نو دسنا، لیکن جس ویلے اظہار پہ کر دے سن روایات چاہتا ہے باقی 11 او کان پہ لا کے سن دے سن، تے پھر سینے حسد دی آگ نے جنم لیا۔ اے حسد دی آگ ہوئے جنہیں حابیل تو قابیل نو قتل، بائیاں تو بائیاں نو قتل کروایا، اے ہی حسد دی آگ۔ اور بندے آنے نے کہا صاحب وظیفہ دسو کو عمل دسو، میں نے یار قرآن پڑھیا کروں، قرآن سارے مشکلات دا حال ہے، اے خدا دی قسم بڑے وار ہوندے نے قرآن پڑھی دا اللہ دا فضل ہو جاندہ ہے، بچے اللہ دا شکر ہے، اس واسطے قرآن پڑھیا کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول مبارک سی حضور معوذہ تین پڑھ دے سن، جدوں کو مسئلہ بن جاندہ سی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے آپ نو پھوک مار لے کرو، اللہ دا فضل ہو جاوے گا۔ اے وظیفہ بھی تانوں دے چھڑے ہے۔ بہرحال ایدی مزید ماڈرن ایک میں پوائنٹ تانوں کہہ دوں، اے جڑے حسد کردے نے انہاں دے متعلق تے جڑے حسد والیاں تو پریشان نے کہ یار اے کی پیا کردا، مینوں لگدا مینوں ایدی وجہ تو نقصان پیا ہوندا ہے، انہاں واسطے صرف انہاں اللہ نے فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، جدو حسد کرے یا اللہ اے دے شر تو بچا، یا اللہ اے دے بولو نا یا اللہ اے دے شر تو بچا۔ او پائی سن حسد دی آگ نے جنم لیا، انہاں کیا ابا اینوں بڑی ترجیح پہ دیندا ہے، لگدا ساری پراپرٹی اینوں دے چھڑنی، اے بندے منڈے آندے نے قاری صاحب ابا میرے او فلاں پائی نو بڑا ماندا ہے، او دی بڑی خدمت کردا ہے، میں کیا او دے کول کچھ ہے وے تے خدمت کردا ہے، آخر میرے ابے نے ساری پراپرٹی او دے نال آ چھڑی، میں کیا تو خدمت کر کے تو بھی لے لے، سمجھ آئی نا؟ والد دی جنہیں کو خدمت کرنی انہاں کو دنیا جو اجر پا لینا، آخرت جو اجر پا لینا۔ پائیاں 11 نے ایکا کر لیا، 10 نے بنیامین دا ارادہ کوئی نہیں سی، ایکا کر لیا، انہاں کیا آؤ بھی بھائیہ تانوں لے کے چلیے کنویں وال سیر سپٹا کرن چلیے، آؤ ذرا بکریاں چران چلیے، مار چلان چلیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو لے گئے، تے جس لے کے جان لگے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مینوں خطرہ ہے کدرے نو بھیڑیاں نہ کھا جاوے، فرمایا مینوں خطرہ ہے اینوں کدرے پیڑیاں، آپ دی نظر سی نا پتا سی نا دے دماغ ہے حسد دی اگ نے جنم لے لیا ہے، پائیاں نے لیا لے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں دے وچا سٹیا، اللہ اکبر، جس لے کنویں دے وچ سٹیا نا تے اللہ کریم نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام تے وہی فرمایا پیارے یوسف پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا اسی اس کنویں تو بھی کڈاں گے، مصر دے بازار وچ بھی بھیجاں گے، وکدا پھر قید خانے وچ لے کے جاواں گے، پھر زلیخا دے وار بھی چلے گا، پر میں ساریاں مشکلات تو بعد تینوں ایک وقت آئے گا اسی مصر دا تخت عطا فرماواں گے۔ بس مسلمان بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے نال لے آئے، کنویں دے وچ سٹے آئے، قمیض آپ دی اتار لئیے، بکری دا بچہ ذبح کیتا ہے، ذبح کر کے انہوں خون نہ لے آئے، پلاننگ کیتی ہے، میٹنگ کیتی ہے، ان میٹنگ کر کے یہودا جڑا بائی سی متریا بائی سی حضرت یوسف علیہ السلام دا، انہوں آکھیا تو ابے کل کرتا لے کے جانا ہی، ان بچیاں نے ساریاں نے پلاننگ کیتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر نے ہن جارے پرا والد دی بارگاہ وچ جاندے نے، آندے نے ابو جی یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے، یوسف کنویں وچ گریا سی لیکن او نہیں دسیا، کیا ابو جی یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہن جس ویلے اے مکاری کیتی ہے بھائیاں نے، رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے، جس ویلے بھائیاں نے کا کیتا ہے تے پھر ہوندا کی ہے مسلمان
مسلمان بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام دے والد محترم نو بھائیاں نے کرتا دیتا ہے آپ نے کرتا سنگے آئے خوشبو یوسف دے خون دی نہیں آئی آپ نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا میرے پتر نو بیڑیا کھا جاوے اے نہیں ہو سکتا آپ نے آپ نو دلی تسکین سی لیکن پھر پتر دی جدائی سی والد دی جدائی سی والد اولاد نال بے پناہ محبت کردہ ہے اللہ رسول تو بعد مخلص ترین رشتہ باپ دائے باپ کو اولاد دی جدائی گوارا نہیں ہوئی آپ روندے رہے نے حتیٰ کہ اکھاں دی بنائی ٹر گئی ہے آپ روندے رہے نے گریہ زاری کر دے رہے نے اور آپ دے اپنے پتر دی خیر دیاں دعاواں کر دے رہے نے کہ عارف کھڑی شریف ایتھے بولے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی آندے نے عرب مسلمان بھائیو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس ویلے پتر دی جدائی گوارا نہ ہوئی تے پھر عارف کھڑی شریف کی آندے نے وچھڑ جان دلدار دلا دے وچھڑ جان دلدار جنا دے اوے قد روون او تھوڑا سب روگاں دا روگ محمد جس دانا بھی چھوڑا باپ کو لو پتر دی جدائی گوارا نہیں ہوئی دعاواں کر دے رہے نے پھر کی ہویا ہے ایک امیر آیا ہے ایک باشندہ آیا ہے انہیں کنویں چو پانی کڈے آئے تے ڈول دے اندر پیارے یوسف باہر آئے نے انہیں آکھیا بھائیاں نے ویکھیا بھی یوسف تے باہر آ گیا ہے ان پائی انہوں آندے نے اسی تینوں 20 درہماں وچ دینے آ وہ 20 درہماں وچ حضرت 20 روپیاں وچ یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے بیچ چھڑے آئے آکھیا انہوں دور لے جا اے دی کدرے خبر نہ آوے آکھیا میں انہوں مصر لے کے پیا جانا وا حسن ویکھیا ہے تے او ابھی شندہ بھی دیوانہ ہو گیا ہے لے کے مصر دے بازار وچ گیا ہے ہن حضرت یوسف اٹیاں دے پا ویکھ کے عزیز مصر دے دربار وچ ہن عزیز مصر اپنی بیوی نو لے کے عزیز مصر بازار دا گشت پیا کردا ہے جس ویلے نظر پئی ہے بچے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن تے نظر پئی ہے لوگاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی لائی ہے ہن بولی ویکھی حسن یوسف دی لگی ہے جنہ حضرت یوسف علیہ السلام دا وزن سی اونے سونے جواہرات رکھے نے اور عزیز مصر نے خرید کے اپنی بیوی زلیخا نو آکھیا ہے اے دی سیوا کرنی ہے اے دی خیال کرنی ہے اے دی جڑائے سیوا کرنی ہے دی پرورش کرنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بازار اندروں محل اندر چلے گئے نے آپ دی 13 ایک روایت چاہندا ہے دوجی روایت چاہندا ہے 17 سال دی عمر سی چڑھ دی جوانی سی زلیخا دل فریب ہو گئی ہے زلیخا نے دل حضرت یوسف علیہ السلام نو دے چھڑے آئے ہن تیار ہو کے سہیلیاں نو یوسف علیہ السلام دے تذکرے پئی کر دیے تے سہیلیاں آندیاں نے نی زلیخا تینو کی ہو گیا ہے ایک غلام تے فریفتہ ہو گئی ہیں ایک غلام دی دیوانی ہو گئی ہیں آندیاں نے اکل نو تیاڑی دعوت کران گی پھر میں اپنا یوسف پیش کران گی اپنے یوسف نو جڑا ہے لانچ کران گی اپنے یوسف دی میں روشنائی کران گی تواڈے وچوں گزاراں گی پھر تسی بھی ویکھ لیا جے اگلا دن آیا ہے عورتاں بیٹھ گئیاں نے فروٹ رکھ دیتے گئے نے چوریاں ہاتھ وچ دے دتیاں گئیاں نے تے حضرت زلیخا باہر نکلیاں نے اج پردہ اٹھایا ہے یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا ہے عورتاں نے جس ویلے حسن یوسف تے نظر پئی ہے چوریاں ہاتھ وچ نے فروٹ ہاتھ وچ نے ہن پچھوریاں جڑا ہے فروٹ تے پھیرنیاں سن لیکن جس ویلے نگاہ یوسف پئی ہے مسلماناں نوجواناں ویکھ اپنی جوانی کدے پیا گزارنا ہے اپنی زندگی کدرے پیا گزارنا ہے ویکھ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن جس ویلے عورتاں دی نگاہ پئی ہے فروٹ کٹن دی بجائے اپنے ہاتھ کٹ لینے
فروٹ کٹن دی بجائے اپنی ہتھاں تے چھریاں پھیر لیاں نے تے کہندیاں نے کلنا ہاشا للہ، اے اللہ دا بھیجیا ہویا فرشتہ ہے، اے انسان نہیں ہو سکدا۔ فرماندیاں نے میں تانوں آندی ساں یوسف بڑا حسین ہے، فرمایا میں تانوں آندی ساں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اچاری، فرمایا میں تو انوان دی سا نا یوسف بڑا حسین ہے۔ تو پھر عارف کھڑی شریف دی زبانی نا ترجمہ کر لیے، تقریر ختم ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعے مکمل واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دا بیان کران گے۔ عارف کھڑی شریف فرمانے نے تین مہینے خلقت راجی، اس وقت ساڑھے ملک اگر فی سبیل اللہ کوئی ٹیکس نہیں تو سبحان اللہ ہے، وگرنہ ہر شاید الحمدللہ ٹیکس لگ چکے ہیں، ایون کہ گوبر تے بھی ٹیکس لگ چکے ہیں، وہ کہہ لو نہیں تے بھی لگ جانا جو سبحان اللہ کو ذرا۔ 3 مہینے خلقت راجی، اوے ویکھ یوسف کن حضرت یوسف علیہ السلام لوگاں تے قحط سالی پہ گئی ہے، لیکن جس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دا دیدار کر دینے بھوک دور ہو جاندی ہے، پیاس دور ہو جاندی ہے، تے پھر شاعر کی آندا ہے 3 مہینے اوے خلقت راجی، ویکھ یوسف کن آنی، حسن محمد کا، او جنہاں نے حسن محمد ڈیٹھا، جنہاں میرے آقا دا حسن ویکھیا ہے انہاں دا عالم کیے، کدی بلال حبشی بن گئے نے، کدی طلحہ بن گئے نے، کدی زبیر بن گئے نے، کدی ابو ہریرہ بن گئے نے، جنہاں نے حسن ماہی دا تکے او رجے دوئی جہاں جہانی۔ اللہ کریم دی بارگاہ دعا کرنے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔